جو سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سیدنا سلیمان کے زمانے میں جو شیاطین نے میجک پھیلایا، جو ہاروت ماروت سے سیکھا تھا، یعنی باقاعدہ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کو میجک سکھایا گیا، کیوں کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سپلٹ کیا جائے۔ یہ کوئی آپٹیکل ایلوژن نہیں ہے، واقعتاً ہسبینڈ وائف سپلٹ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، آپ نے فرمایا 7 ڈیڈلی سنس کے بارے میں، سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے ان میں سے ایک فرمایا میجک نمبر 2 پہ ڈالا، شرک کے بعد سحر، جادو کرنا، اور جادو کی سزا فقہا کے نزدیک اس کی سزا جو ہے نا وہ قتل ہے، کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ جادو کرنے کے کچھ طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کچھ طریقوں میں یہ ہے کہ آپ اس کے لیے بنیادی طور پہ 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ جو جادوگر ہوتا ہے نا اس کو 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 1 اس کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے۔ جادوگر انسان ہی ہے نا، اس کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا۔ اب شیطان چاہتا ہے کہ بنی آدم اپنے آپ کو ذلیل کرے، کیونکہ ابلیس نے کیا کہا تھا، انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، تو تم اب ذلیل کرو اپنے آپ کو۔ تو ابلیس شیطان آپ کو ذلیل کروائے گا۔ ذلیل کیسے کرائے گا ابھی بتاتا ہوں۔ دوسری چیز آپ جو ایز اے جادوگر جو کرنا ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی توہین کرنی ہوگی۔ 2 کام کرنے ہوں گے، اپنے آپ کو ذلیل کرو، اللہ کے دین کی توہین کرو۔ تمہاری توہین سے ویسے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کا دین ایسے نہیں کہ تمہاری پھوکوں سے بجھ جائے گا، لیکن کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بے حرمتی کرنے کی۔ ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سعودیہ میں ایک ادارہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خاص طور پہ جادوگروں کو بھی پکڑتے ہیں۔ انہوں نے ایک جادوگر کو پکڑا جو اپنے گھر میں، اپنے اپارٹمنٹ میں پچھلے 1 مہینے سے اپنے باتھ ٹب میں قضائے حاجت کر رہا تھا۔ باتھ ٹب کے اندر بلاک لگا کے اس میں قضائے حاجت کر رہا ہے، نمبر 1 نمبر 2 دونوں اسی میں۔ اور جب وہ پکڑا گیا تو وہ 1 مہینے کے بعد جو کچھ گند اکٹھا ہوا تھا اس میں برہنہ حالت میں، ننگی حالت میں لیٹا ہوا تھا اور قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے علم میں کیا کہتا ہے انسان کو کہ تم نے لائٹ اورنج کلر کا لباس پورے جسم پہ نہیں پہننا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ پورے جسم پہ وہ لباس پہنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1 پاؤں میں جوتا پہن کے 1 ننگے پاؤں میں سے چلنا پسند نہیں کیا، نہ اس کا حکم دیا کہ تم 1 پاؤں میں جوتا ہو اور 1 پاؤں میں خالی ہو، ایسے نہیں چلنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وفت مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو انسان کو عزت دی اور یہ آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر نعوذ باللہ من ذالک، اپنے جوتوں کے اندر قرآن کے صفحات ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں، فلش میں قرآن پھینک رہے ہوتے ہیں، چھوٹی بچیوں سے اور محرم رشتوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں، والیاذ باللہ۔ اتنے برے برے کام کرتے ہیں ہم سوچ میں، اور یہ لوگ بڑے بڑی داڑھیوں میں بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے پیر بابے بنے بیٹھے ہیں آج کل واللہ۔ اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ بابا صاحب، بابا جی آپ نے تو، اور بابا جی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تو یہ مسئلہ، اور پھر وہ تعویذ لکھے دیتے ہیں، اس میں شیطان کے نام اور اس میں جادو بھرا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑے عالم بابا کے پاس سے ہو کے آیا آج۔ یہ مختلف قسم، یہ قرآن کے پیجز کو اللہ معاف کرے ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ فلتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ، فلتھیسٹ۔ اسی لیے شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ میں جادو کو ڈالا ہے، کیونکہ جو جادوگر ہے نا، دیکھیں ایک بندہ چور ہے، ایک بندہ گناہگار ہے کسی قسم کا، وہ کہہ سکتا ہے جی سوری مجھ سے غلطی سے ہو گیا، لیکن جادوگر کبھی نہیں کہہ سکتا مجھ سے غلطی سے ہوا ہے، اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے اس نے کیا کیا۔ یہ لوگ کسی یعنی حرام ریلیشن شپ کے بعد، ہم جنس پرستی کرنے کے بعد، اس گندی غلاظت کی حالت میں بغیر غسل وضو کیے پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اگر وہ انسان اپنے آپ کو جتنا پاکیزہ دکھا دے، خدا کی قسم اس کے ظاہر پہ نہ جانا، اندر سے گھٹیا ترین، دنیا کے پوری کائنات کے سب سے گھٹیا ترین لوگ ہوتے ہیں۔ کاز سیپریشن، جادو کے اثرات بتا رہا ہوں۔ ایک اثر کیا ہے، ہسبینڈ وائف میں سیپریشن، یا ایون فیملی ممبرز کے بیچ میں سیپریشن کاز کرنا۔ ٹو سپریس اے مینز ڈیزائر فار ہز وائف اور وائس ورسا، ہسبینڈ اپنی وائف میں کوئی اٹریکشن نہیں دیکھتا، نہ وائف ہسبینڈ میں دیکھتی ہے، بلکہ اس کے اثرات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی وائف بہت اگلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، یا اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور میرے پاس ایسی سٹوریز ہیں جہاں پہ خاتون نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے ایسی اسمیل آتی ہے جیسے کسی مرے ہوئے جانور سے آتی ہے، حالانکہ اس کا ہسبینڈ ابھی شاور لے کے آیا، پرفیوم لگا کے آیا، سب اس کی تعریف کر رہا ہے کہ واہ اتنا اچھا پرفیوم، کیا ہے، اور وہ کہہ رہی مجھے جو ہے نا مرے ہوئے جانور کی اسمیل آ رہی ہے۔ سو یہ جادو کے اثرات میں سے ایک چیز ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، مس کیریج اور فرٹیلٹی ایشوز۔
मल्टीपल मिसकैरेजेस हो रही हैं, और क्या हो रहा है, फर्टिलिटी इश्यूज हैं, हस्बैंड इज नॉट एबल टू हैव किड्स और समथिंग लाइक दिस, ये भी जादू का एक असर है। फिर एक है कांस्टेंट ब्लीडिंग ऑफ अ वुमन और द ऑपोजिट वेयर इन देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर नो अपेरेंट रीजन, समझ नहीं आ रहा, कॉज समझ नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें की सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल हालात में किसी वजह से कुछ हुआ हो, उसका सबब समझ में आ रहा है। जादू होता ही वो है कि सबब भी समझ नहीं आ रहा क्या है, देयर इज नो कॉज फॉर दैट बट इट्स हैपनिंग, तभी तो वो जादू है ना, वरना जादू क्या है? अगर मैं इस चीज को आपके सामने उठा के यहाँ से यहाँ कर देता हूँ तो ये तो कोई कमाल नहीं है, बिकॉज आपको सबब नजर आ गया कि मैंने उठा के रखा है। लेकिन अगर ये मेरे हाथ से खुद ब खुद उठ के यहाँ से यहाँ हो जाए, अब आप लेंगे ये जादू हुआ है। सो दीज आर थिंग्स विच आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय साइंस और एनीथिंग लाइक दैट। Causing a man to love a particular woman और वाइस वर्सा, ये मोहब्बत वाला, वो जो कहते हैं ना महबूब आपके कदमों में, ये भी जादू है और ये वाकई हो जाता है। अच्छे भले लोगों पे तो जादू करवा के, एक खातून ने अपने हस्बैंड पे ही करवा दिया, क्योंकि उनको था कि मेरा हस्बैंड मुझे सही तरह से प्यार नहीं करता, टाइम नहीं देता, बिजनेस में बहुत टाइम गुजारता है। उसने 4 दफा उन पे ये जादू कराया 6 महीने के अंदर। चौथी दफा जब करवाया ही डाइड बिकॉज वो सह नहीं पाया, मर गया वो बेचारा। 6 महीने अच्छे गुजर गए, 6 महीने अच्छे गुजरे। हस्बैंड उसके साथ अट्रैक्शन शो कर रहा था, लेकिन एक हफ्ता शो करता फिर वीक होता। बाबा जी ने कहा नहीं, दोबारा करवाओ, क्योंकि उसका तो बिजनेस चल रहा ना, पैसे आ रहे हैं। ही डाइड 6 मंथ में, मर गया बेचारा। अच्छा, उसके बाद जी टू टॉर्मेंट अ पर्सन विद इंसोम्निया, लॉस ऑफ एपेटाइट, टाइटनेस इन द चेस्ट, सैडनेस एंड डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ पेन इन द बॉडी, और खास तौर पे ट्रैवलिंग पेन्स, कभी यहाँ पेन है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कुछ समझ नहीं आ रहा कॉज क्या है उसका, लेकिन पेन ट्रैवल कर रही है बॉडी में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो इंसान ज़्यादा उससे एग्रीवेट हो जाता है, ज़्यादा एग्रीवेट हो रहा है। वैसे उसको गाने सुनाते रहो, कुछ नहीं होगा उसको, कुरान पढ़ना शुरू करो, पागल होना शुरू हो जाता है, बिकॉज शैतान जो है ना, ही कैंट टेक इट एनी मोर। आप सल्लम की हदीस आपने फरमाया, शैतान ट्रैवल्स इन यू लाइक ब्लड, शैतान तुम्हारे अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे खून तुम्हारे अंदर दौड़ता है। और उन्होंने कहा शैतान तुम्हारे दिल पे बैठता है। नंबर 8 पे है कि थेफ्ट ऑफ वैल्यूबल्स, चीज़ों का गायब हो जाना, पैसे गायब हो रहे हैं, ज्वेलरी गायब हो रही है, फाइलें, डॉक्यूमेंट्स गायब हो रहे हैं। इस किस्म की भी कई वाक़यात हैं जो मैंने पर्सनली डील किए हैं। उसके अलावा अफेक्टिंग बिजनेस और ट्रेड, बिजनेस में लॉस हो रहा है अनप्रेसिडेंटेड। एक होता है ना कि देखिए कोई भी चीज़ जो सबब में समझ में आ रही है ना कि जी वाकई में समझ आ रहा है कि आजकल मार्केट डाउन है, पेट्रोल ऊपर गया हुआ है, डॉलर ऊपर जा रहा है, ये वो समझ में आ रहा है। लेकिन एक है सब असबाब सही है लेकिन फिर भी लॉस हो रहा है, कस्टमर गायब हो गया, जस्ट गॉन, बाकी सब पे आमद है और यहाँ पे सारे जो है वो खत्म। अजीब सी सिचुएशन। तो ये भी लॉस ऑफ बिजनेस भी होता है। और अनएक्सप्लेनेबल इलनेसेस एंड सिकनेसेस, अनएक्सप्लेन्ड, डॉक्टरों के पास चले गए, सारे टेस्ट करा लिए, ये स्कैन, वो स्कैन, वो MRI, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ करा लिया, डॉक्टर कह रहे हैं क्लियर है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैक्सिमम डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इसको स्ट्रेस होगा, इसको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस भी नहीं है बेचारे को। फिर क्या है, आखिरी पॉइंट है अफेक्टिंग पर्सन्स कैरेक्टर, हैबिट्स एंड एथिक्स। ये है जादू के असरात। जादू का तरीका मैंने पिछली स्लाइड में बताया, अभी बताया जादू के असरात क्या हैं। अब बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो है हाउ टू स्पॉट अ मैजिशियन। हाउ टू स्पॉट अ मैजिशियन, कैसे पता चले कि ये जो शख्स मेरे सामने खड़ा है ये जादूगर है या नहीं है। तो इसके मैं आपको कुछ बुनियादी उसूल बता रहा हूं, ये नोट कर ले। नंबर 1, ही आस्क्स यू योर नेम एंड योर मदर्स नेम। जो आपसे आपका नाम और आपकी मां का नाम पूछे सिवाय बैंक के, वो जादूगर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस बता दें जहां पे आपने किसी से उसका और उसकी मां का नाम पूछा हो कि तुम्हारे ऊपर रुकिया करता हूं, तुम्हारे पे दम करता हूं, पहले अपनी मां का नाम बताओ। इसके पीछे एक छोटी सी साइंस समझा देता हूं। ये बेसिकली आपके साथ एक जिन है, आप सबके साथ एक जिन है, उसको करीन कहते हैं। हर बंदा जब पैदा होता है ना तो उसके साथ उसका जिन भी आ जाता है, और ये जिन हमें ना उकसाता रहता है बुराई की तरफ। और अगर आप ईमान में स्ट्रांग है ये वीक हो जाएगा, अगर आप ईमान में कमजोर है ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपके साथ भी है? आपने कहा हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन वो मुसलमान हो चुका है। तो जादूगर ने बेसिकली शैतान के साथ एक मुआहिदा किया होता है। जिन जो शैतान जिन है उसके साथ एक मुआहिदा किया होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको आप इस इल्यूमिनाटी वर्ल्ड में सुनेंगे। वो लोग कहेंगे ये ऐसे अल्फाज के आई सोल्ड माई सोल टू द डेविल। तो दूसरा क्या है, आपसे कोई आपके कपड़े मांगे कि अपनी जो स्वेटी गारमेंट यानी जिस पे आपका पसीना लगा हो ना, तो कहते हैं जो कल रात आपने बेटा कमीज पहनी थी ना वो वाली कमीज ला दे जरा।
یہ ابھی علاج کرنے جا رہے ہیں آپ کا. تو کوئی اس قسم کی اوٹ پٹانگ چیزیں مانگ رہا ہے, جان لو یہ جادوگر ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3, آسک یو فار اسپیسیفک کائنڈ آف اینیمل, کالا کوا لے آؤ, کالا بکرا, کالا دمبا, کالی سری وغیرہ, کالا کچھ بھی مانگ رہا ہو نا. قرآن اور حدیث میں کوئی ذکر کبھی نہیں آتا کہ کالا بکرا ہے, کالا کوا یا کالا مرغا ذبح کرے. اچھا, اس کے بعد چوتھے نمبر پہ if he writes تعویذ ask you to not open it or put it somewhere. تعویذ بھی میں ہنڈریڈز آف تعویذ کھول چکا ہوں, آج تک کچھ خیر کا معاملہ نصیب نہیں ہوا. ہمیشہ یا تو اس میں آپ کو ذائچے نمبر جو آگے بتاؤں گا ذائچے نمبر بنے ہوں گے, یا پھر اگر قرآنی آیات ہے تو کبھی کبھار وہ فلک سے لکھی ہوتی ہیں, نجاست سے لکھی ہوتی ہیں. کبھی کبھار قرآنی آیت دیکھنے میں لگ رہی ہوتی ہے, اندر توڑ مڑوڑ کیا ہوتا ہے. اور اگر چلیں آپ نے قرآن مجید بھی ہے, لیٹ سپوز کہ چلو قرآن کی آیت ہے, تو کیا یہی طریقہ سکھایا کہ قرآن مجید اپنے گلے میں ٹانگ کے انسان گھومے؟ تو میں بتاؤں کہ یہ طریقہ بھی 2 نمبر ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے امیجن کریں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں برائے مہربانی 2 پتے پیناڈول کے گلے میں ٹانگ لیں, شفا ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کو جوتے ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ تو قرآن کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ذکر کے لیے, سوچنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, فہم کے لیے. تو تعویذوں سے برائے مہربانی پرہیز کریں انشاءاللہ, اور اگر ہیں تو اس کو ڈسپوز آف کرنے کا بھی طریقہ ہے. اوکے, نیکسٹ, ریسائٹس انکلیئر انکینٹیشنس, یعنی ایسی چیزیں پڑھنا کہ فار ایگزامپل اس میں سے سورہ تکاثر کا بڑا شوق ہوتا ہے ان کو عام طور پہ, سورہ تکاثر تو پڑھے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ شروع میں تو سمجھا کہ باقی کی بس کیا کیا آپ نے, کیونکہ بس وہی نا بیٹا سمجھ لو میں پڑھ رہا ہوں, یہ ایسے نہیں ہے. تو اکثر کا سورہ تکاثر پڑھیں گے, کبھی کبھار سورہ زلزال پڑھیں گے, اذا زلزلت الارض زلزالہا. ٹھیک ہے, زلزلہ آ گیا, پھر آگے کیا ہوا, آگے خس ختم. تو جو بندہ جو دیکھیں, اگر ایک بندہ کہنا میں آپ پہ دم کر رہا ہوں, اول تو آپ دم اپنے پہ خود کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ دم کر رہا ہے کہ جی سورۃ البقرہ کا دم کرنا ہے, سورہ فاتحہ کرنا, تو اس کو پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے, اونچی آواز میں پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, پڑھ لو, نو پرابلم. بٹ یہ خسر کیا کر رہے ہو, اونچا پڑھو, مجھے بھی سنائی دے تم کیا پڑھ رہے ہو, کس کے نام لے رہے ہو. تو یہ جو انکلیئر پڑھ رہا ہے یہ بھی جان لیں کہ غلط کر رہے ہیں. پھر gives you a square in which lines and numbers and pentagons are made. یہ زائچے شائچے, یہ پینٹاگرامز, یہ نمبر, یہ ڈیجٹس, نیومرولوجی, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. بالکل قرآن ایک ٹیکسٹ, بالکل وہی چیز, لیکن قرآن نہیں تھا وہ. کہتے ہیں یہ جادو اور لکھا ہوا ہے قرآنی ٹیکسٹ میں. انسان پڑھے تو لگتا ہے کہ بالکل قرآن لکھا ہوا ہے, جس کو نہیں پڑھنا آتا, لیکن اٹ واز پیور میجک. اور وہ قرآن کی زبان بھی نہیں تھی, کوئی ایک آیت بھی قرآن کی نہیں تھی اس میں, لیکن لکھا ہوا کس طرح تھا, ایسے کیلیگرافی کے ساتھ جیسے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. تو جو لوگ اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ذکر اذکار, ان کے بہت بڑی پروٹیکشن ہے, اور شیاطین کے قریب ہی نہیں آ سکتے. میجک جو ہے نا, جو جادوگر ہے, یہ جو بات ہے نا کہ میرے پاس معقل ہیں یا میرے پاس جنات میرے قبضے میں ہیں, یہ بکواس ترین بات ہے دنیا کی. There is no such thing as having معقل, کہ میرے پاس میں نے جنات کو قابو میں کیا ہوا. حالانکہ یہ شخص جنات قابو میں ہوتا ہے اور ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. میجک کھلا کفر ہے. قرآن میں بار بار آیا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا. ٹھیک ہے, کہ لوگ ان کو منسوب کرتے کہ ان کے جو ہے نا تخت سلیمان کے سے بڑے جادو کے سکرپچرز لے کے, حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے جادو اکٹھا کر کے اس کو دبا دیا تھا کہ یہ کوئی پریکٹس نہیں کرے گا. نمبر 7, if he asks you to be in a dark room and not to talk to people for 3 or 5 days, کہ آپ نے اندھیرے کمرے میں رہنا ہے, کسی سے بات نہیں کرنی, سوشل آئسولیشن میں رہنا ہے. تو جو بندہ اکیلا ہوتا ہے اس میں تو شیطان لازمی آتا ہے, تو یہ آپ کے اوپر پوزیشن کروانا چاہ رہا ہے. He wants you to get possessed, that's what he's trying. Number 8, if he insists you not to touch water for 3 days, یہ پھر کرسچن جن لگا رہا ہے آپ کے پیچھے, جو پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے, یہ بتا رہا ہوں کہ واقعی میں پروسیسز ہیں جس کے تھرو یہ کام کرتے ہیں. تو اب سوچیں ایک مسلمان پانی کو 3 دن کیسے ہاتھ نہیں لگا رہا, اس نے نماز نہیں پڑھنی, وضو نہیں کرنا اس نے, تو یہ کہتے نہیں آپ نے پانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. نمبر 9, ask you to bury something in the ground, burn it in front of your gate or something like this, کہ یہ چیز مجھ سے پوٹلی لے جائیں, یہ اپنے گھر کے اندر نا گارڈن میں صحن میں دفنا دیں
اس میں کوئی کہے گا انڈے ہیں، اس میں چھلکے ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں یہ فلاں ڈمکا ہے، اس میں ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، یہ جا کے دفنا دیں، اس میں ناخن ہے، بال ہیں، یہ چیزیں دفنا دیں. یا کوئی پتلا دے رہا ہے کہ اس کو جا کے دفنا دو، ووڈو ڈال، ٹھیک ہے. یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو نا، اس کو آپ نے شام میں آگ لگانی ہے، اس کو صبح میں آگ لگانی ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے. اس طرح کی چیزیں بتا رہا ہے، یہ بھی دین اسلام نہیں ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں، یہ ویسے کامن سینس کی باتیں ہیں، لیکن کبھی کبھار انسان پہ مصیبت ایسی آئی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے صرف حلیہ دیکھ کے. تو شکل سے اس کی داڑھی چاہے اتنی لمبی ہو، ٹھیک ہے، خاتون اگر ہیں وہ پراپر عبایا، حجاب، نقاب سب کچھ ہو، اگر وہ یہ باتیں کر رہا ہے وہ جادوگر ہے. سمجھ لو میری. اچھا جی، آخری چیز اس میں، if he informs you your name, your town, etc. and claims to know the unseen. اگر وہ آپ کے بارے میں آپ کا پاسٹ بتا رہا ہے تو جان لیں کہ یہ بھی جادوگر ہے. اگر وہ، اور ان میں سے کچھ ہیں کیونکہ وہ آپ کے نا قرین سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں، اپنے مطلب جن کو بھیج کے آپ کے قرین کے سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں، کیونکہ آپ کا قرین تو بچپن سے آپ کے ساتھ ہے، تو وہ آپ کو وہ باتیں بتائے گا جو صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تھی. آپ امیجن کریں آپ کسی بابا جی کے پاس جا رہے ہیں، بابا جی نے کہا بیٹا پرسوں رات کو آپ ٹوائلٹ میں سلپ ہوئی تھی نا. ہے ٹوائلٹ، ان کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں اپنے گھر میں. کہتے بیٹا وہ 4 سال پہلے آپ کو فلاں کے ساتھ محبت ہوئی تھی، پھر وہ نہیں ہوا تھا نا معاملہ بنا، اور اس کا نام بھی بتا دیں گے، اس کا نام یہ تھا نا بیٹا وہ جاوید یاد ہے آپ کو؟ ہم نے کہا مولانا صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے بیٹا ہم سب جانتے ہیں. اور پھر ہم ان سے اتنے امپریس ہو جائیں گے کہ ہمیں لگے گا کہ بالکل سچی بات کر رہے ہیں. اور اب جو یہ آگے آپ کو فیوچر بتائے گا نا، یہ فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. He knows nothing of the future. کیونکہ فیوچر کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے. اس نے صرف آپ کے جن سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کی، ادروائز اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی. یہ آپ کے دل کے حال بھی نہیں جانتا. آپ اس سے ڈر رہے ہیں، اس سے اسکیڈ ہے، اس کو نہیں معلوم آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے. یہ صرف ظاہری جو چیزیں آپ کی لائف میں ہوئی نا اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے. How you felt at that time, he does not know. He knows کہ یہ واقعہ آپ گرے تھے، آپ کو چوٹ لگی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، امی نے ڈانٹا تھا، امی نے مارا تھا، ابو نے یہ کہا تھا، یہ اس کو پتا ہے. اور یہ آپ کو بتاتا ہے. پھر وہ کہے گا اب فیوچر میں یہ ہوگا، اب پیسے نکالو، پیسے دو مجھے. اب آپ اس کو دیں گے ہاں بتاؤ بتاؤ بتاؤ، پھر وہ کوئی دردناک سی بات بتائے گا، یوں ہو جائے گا، ہو جائے گا. تو آپ سلم کی حدیث آپ نے فرمایا یہ ان کے جو شیاطین ہیں نا، یہ جاتے ہیں ملائکہ سے انفارمیشن لینے کے لیے، ایک سچ کے اندر 99 جھوٹ ملا دیتے ہیں، اور پھر یہ مزید اس میں جھوٹ ملا کے آپ کو سناتا ہے. تو پتہ چلتا ہے جو کچھ نہیں ہوتا. یہ اصلی تعویذ ہے جو مجھے ایک سسٹر نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے. ایک اور تعویذ دکھا رہا ہوں، یہ بھی مجھے کسی نے بھیجا تھا. اچھا یہ تعویذ جو ہے یہ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے یہ جو نام لکھا ہوا ہے یہ، اور اس کے اوپر والا نام یا سم تھنگ سم تھنگ، میں نام لوں گا نہیں. یہ نام جو ہے یہ شیطان کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا نام نہیں ہے. لوگوں کو لگتا ہے چونکہ ہمیں اسماء و صفات نہیں پتا، اللہ کے نام ہی نہیں پتا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. دوسری چیز یہ اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، الشیطان، فرعون، حامان، ٹھیک ہے. تو ان کے نام پہ یہ تعویذ بنا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ بھی یعنی جو ورسٹ ڈسبلیورز ہیں ان کے نام، اور پھر اس سائڈ پہ بھی فرعون، حامان، کہیں ابلیس، کہیں کچھ، یہ نام لکھے ہوئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو پلیز گلے میں ٹانگ کے آپ سارا دن گھومیں. یہ خود بھی کفر کر رہے ہیں، آپ سے بھی کفر کروا رہے ہیں، تاکہ آپ سے پہلا ٹریپ کروائیں. پہلا ٹریپ آف شیطان کا تھا شرک، آپ سے کروا لیں شرک، تاکہ جو شرک کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت اس کے لیے حرام ہو جائے گی. آپ کی اگر نمازیں پوری ہیں دن میں، سب سے پہلے توحید پہ ہیں. آپ اگر توحید پہ ہیں الحمدللہ، اگر آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، آپ زیادہ تر باوضو رہتے ہیں الحمدللہ، آپ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں فینٹاسٹک ماشاءاللہ، آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، 3 کل پڑھ کے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے بلو کریں، ایسے ایسے نہیں، ٹھیک ہے، تھوکنے کا موشن ہے لیکن پھونک رہے ہیں، ایسے کر کے پڑھ کے بلو کر کے اپنے جسم پہ رب کر لیں 1 دفعہ، پھر پڑھ کے 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ. یہ آپ سلم کی سنت ہی سونے سے پہلے. رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا، اللہ کی طرف سے فرشتہ تعینات ہو جاتا ہے. رائٹ سائڈ پہ سونا، یہ سنت کے طریقے ہیں. وضو کر کے سوئیں اور اچھی بات ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ گھر سے نکلنے سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو پڑھ کے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی فرشتے آ جاتے ہیں اور شیاطین کہتے ہیں آج ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، اس کا آج اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو دن میں صبح 100 مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 دفعہ جو یہ پڑھے گا اس کو اس دن کے لیے شیطان ٹچ نہیں کر سکتا. جو شخص یہ پڑھے گا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا جو پڑھے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یا جو پڑھے گا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا جو پڑھے گا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ کیا ہے؟ سب حفاظت کی دعائیں ہیں. ان کو اگر سیکھنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایک بڑی اچھی کتاب ہے، اس کا نام ہے حصن المسلم،
وہ لے لیں, اس میں حفاظت کی دعاؤں کے سیکشن پہ چلے جائیں, یہ اذکار یاد کر لیں. جتنا زیادہ سنت طریقے پہ آئیں گے انشاءاللہ الرحمن شیاطین آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے.